بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آپ کے مسائل اور ان کا حل کتاب میں ہم آج کا اگلا سوال، یہ پچھلے سوال ہی سے منسلک اسی سے ملتا جلتا ہے کہ حائضہ عورت کا قرآن کو چھونا۔ تو سوال کیا گیا ہے کہ حائضہ عورت قرآن مجید کو چھو سکتی ہے یا نہیں۔ قرآن مجید کی آیت لا یمسہ الا المطہرون کے حوالے سے وضاحت کریں۔ اس آیت کی بنا پر بعض لوگ کہتے ہیں کہ حائضہ عورت قرآن کو چھو نہیں سکتی، تو قرآن و سنت کی روشنی میں وضاحت کریں۔ یہ ہدایت اللہ شاہین صاحب ہیں جنہوں نے سوال کیا ہے، تو اس کے جواب میں فضیلت الشیخ مبشر احمد ربانی حافظہ اللہ وہ لکھتے ہیں کہ حائضہ عورت کے قرآن مجید کی تلاوت کے بارے میں اکتوبر 95 عیسوی کے مجلہ الدعوہ میں تفصیلاً لکھا گیا ہے کہ شریعت میں ایسی کوئی دلیل موجود نہیں جس میں حائضہ عورت کو قرآن مجید پڑھنے سے روکا گیا ہو۔ رہا قرآن مجید کو چھونے کا مسئلہ، تو اس کے متعلق اہل علم کی آراء مختلف ہیں۔ عدل و انصاف کے ترازو سے جس بات کو ترجیح ملتی ہے وہ یہ ہے کہ عورت کو ایسی حالت میں بلا وجہ قرآن مجید کو نہ چھونا چاہیے، لیکن پڑھنے اور پڑھانے کے سلسلے میں اگر چھو بھی لیتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں کوئی ایسی دلیل نہیں جو اس کی حرمت پر دال ہو۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں حائضہ ہوتی تھیں، وہ قرآن مجید پڑھتی پڑھاتی بھی تھیں، لیکن کہیں بھی ان کو یہ تعلیم نہیں دی گئی کہ وہ ایسی حالت میں قرآن مجید کو چھو نہیں سکتی۔ اس وقت اس مسئلے کے بیان کی ضرورت بھی تھی، لیکن ضرورت کے باوجود شارع علیہ السلام کی اس پر خاموشی اس کے جواز کی دلیل ہے۔ قرآن مجید کی جس آیت سے استدلال کرتے ہیں وہ استدلال درست نہیں ہے، کیونکہ یہ آیت قرآن مجید کے چھونے کے بارے میں نہیں ہے۔ اس آیت کے سیاق و سباق کا غور سے مطالعہ کریں تو بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ قرآن مجید کے متعلق نہیں بلکہ لوح محفوظ کے متعلق کہی گئی ہے، یعنی لا یمسہ کی ضمیر کا مرجع فی کتاب مکنون ہے اور لا یمسہ سے مراد فرشتے ہیں، تو اس آیت کا معنی ہے کہ لوح محفوظ کو فرشتوں کے سوا کوئی نہیں چھوتا ہے، اور المطہرون سے مراد فرشتے ہیں۔ اس بات پر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، انس بن مالک کے علاوہ تابعین کی بہت بڑی جماعت متفق ہے رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ احناف کی تفسیر روح المعانی میں ہے کہ ان المراد بالمطہرین الملائکۃ مروی من عدۃ طرق عن ابن عباس وکذا اخرجہ جماعۃ عن انس وقتادہ وابن جبیر ومجاہد وابی العالیہ وغیرہم۔ ابن کثیر میں بھی اس معنی کی عبارت موجود ہے کہ مطہرین سے مراد فرشتے ہیں۔ یہ عبداللہ بن عباس سے کئی اسناد کے ساتھ مروی ہے، اور انس رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ایک جماعت نے اس کو روایت کیا ہے۔ تفسیر رازی میں ہے کہ الضمیر عائد الی الکتاب علی الصحیح لا یمسہ کی ضمیر کتاب لوح محفوظ کی طرف راجع ہے۔ اشرف الحواشی میں ہے کہ بعض نے اس ضمیر کو قرآن مجید کے لیے مانا ہے اور یہ استدلال کیا ہے کہ بے وضو ہونے کی حالت میں اسے چھونا جائز نہیں ہے، مگر یہ استدلال صحیح نہیں ہے اور قرآن مجید کو بے وضو چھونا جائز ہے، گو بہتر یہ ہے کہ وضو کر لیا جائے۔ قرآن مجید کو چھونے کے متعلق جو صحیح حدیث کے الفاظ ہیں لا یمسہ الا طاہر، یہ طاہر کے سوا قرآن کو کوئی نہ چھوئے، تو اس طاہر کی تفسیر صحیح بخاری کی حدیث میں موجود ہے جس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ جنبی تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر دور سے گزر گئے، غسل کے بعد واپس آ کر رسول اللہ سے ملے تو رسول اللہ نے ان کو کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ المؤمن لا ینجس، کہ مومن نجس نہیں ہوتا ہے۔ اس حدیث سے ظاہر ہے کہ الا طاہر سے مراد الا مومن ہے، یعنی قرآن مجید کو مومن کے سوا دوسرا نہ چھوئے، اور یہ بات مسلم ہے کہ حیض کی حالت میں عورت مومنہ ہی رہتی ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ مجھے مسجد سے مصلی پکڑاؤ۔ انہوں نے کہا کہ میں حائضہ ہوں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ ان حیضتک لیست فی یدک، یعنی بے شک تیرا حیض تیرے ہاتھ میں نہیں ہے، جیسا کہ مسلم کی حدیث میں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ اس مسئلے میں نص کی حیثیت رکھتے ہیں کہ حیض کی نجاست ہاتھ کے اندر نہیں ہے بلکہ حیض کی حالت میں ہاتھ پاک ہی رہتا ہے۔ اس ساری وضاحت کے باوجود اگر مسلمان عورت زیادہ تعظیم اور احترام کے پیش نظر قرآن مجید کو بغیر چھونے کے اگر پڑھ سکتی ہے، یا کوئی صاف ستھرا کپڑا قرآن مجید کو پکڑنے اور اوراق الٹانے کے لیے استعمال کر لے تو بہت بہتر اور اچھا ہے، اس سے علماء کے اختلاف سے بھی نکل جائے گی۔ ایسی صورت میں امام نووی رحمہ اللہ نے فرماتے ہیں کہ جائز بلا خلاف، کہ اس کے جواز میں کسی کو اختلاف نہیں ہے۔
تو اسی پر اس سوال کا جواب ختم ہوا. انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ کے سامنے ایک نئے سوال کے ساتھ پیش ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.